آپ کا بیان اور اس کو بڑا خوش آئین کہا گیا اور اسپیکر صاحب نے بھی بڑی تعریف کی. خواجہ آصف صاحب جیسے بندے جو کہ ہر وقت آپ کو یاد ہے کہ جو گفتگو کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ٹیزنگ شامل رہی. کیسے یہ معاملہ اس نہج تک پہنچا کہ آپ نے اسمبلی میں فلور پہ کھڑے ہو کے تقریر کی اور اس کے بعد یہ مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا؟ بہت شکریہ. گزشتہ الیکشن کے بعد جب یہ اسمبلی بنی تو اس کے بعد میں اپنی پارٹی کا، حکومتی بینچز کا اور میڈیا پر بھی اور پارلیمان کے اندر باہر جو ادائیگی الفاظ ہوا کرتی تھی یا جو ایک دوسرے کے حوالے سے تخاطب ہوتا تھا اس کو میں آبزرو کرتا تھا، اور ذاتی طور پہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید سیاسی لوگ جو ہیں وہ بناوٹ کر رہے ہیں کہ نون والے سمجھتے ہیں کہ نون کے ورکرز، کون سے والے؟ نون کے ورکرز یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خوب رگی دو، اور پی ٹی آئی کے لیڈر شاید ذہن میں یہ بٹھائے. مجھے لگا آپ نے او والے کا. او بھی اس کی بھی باری آ جائے گی. تو پی ٹی آئی کے جو لیڈرز تھے وہ جناب علی پارلیمان کے اندر اور باہر جو ہیں، کوئی افہام و تفہیم کی بات تو چھوڑیں، کوئی ہم ایک دوسرے کے لیے سیاسی قیادت انسانوں والا رویہ ہی روا نہیں رکھے ہوئے تھے. یعنی جو باتیں ہوتی تھی، جو الفاظ کی ادائیگی ہوتی تھی، نہ ہاتھ ملانا تھا، ایک دوسرے کو گورنا تھا، برا بلا کہنا تھا. میڈیا پہ بھی یہی چل رہا تھا. اب ہمیں دیکھ کے جو پارٹیز تھے، جو ورکرز تھے، جو عوام تھے، وہ خود بھی انتشار کا شکار تھے. پورے پاکستان میں لگتا یہ تھا کہ سیاسی اس انتشار نے جو ہے پورے پاکستان کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور کہیں سے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون بات کرے گا. ہم انسانوں کی بولی کب سے بولیں گے، ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے مخاطب کس طرح کریں گے. اور درون خانہ یہ ہوتا تھا کہ جناب بڑے اچھے طریقے سے جو ہیں سلام دعا ہو جاتی تھی، لیکن جو ہی عوامی اسکرین پہ ریڈار پہ آنا ہوتا تھا تو اچانک جو ہے، اور یہ اس عمل کو اکسانا کہتے ہیں. تو دوسرا یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتی بلند بانگ دعوے ہیں کہ جی معیشت اتنی پرواز کر گئی، اسٹاک انڈیکس جو ہے آسمان پہ چڑھ گیا، اور ڈی جی ایس پی آر صاحب بتا رہے تھے کہ جناب ہماری ترقی دیکھ کے لوگ جیلس ہو گئے ہیں. اب نہ مجھے ترقی نظر آ رہی ہے، ساری معیشت ہماری جو ہے قرضوں پہ کڑی ہے، بدامنی ہے، لالیسنس ہیں، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی سلب ہو چکی ہیں. ایک ڈومز ڈے کا پکچر نظر آ رہا تھا مجھے. اور اس کا حل کس کے پاس ہے؟ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، اور انہی سیاسی قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ نے مل بیٹھ کے حل نکالنا ہے. درون خانہ یہ ہوتا تھا کہ جناب بڑے اچھے طریقے سے جو ہیں سلام دعا ہو جاتی تھی، لیکن جو ہی عوامی اسکرین پہ ریڈار پہ آنا ہوتا تھا تو اچانک جو ہے، اور یہ اس عمل کو اکسانا کہتے ہیں. تو دوسرا یہ تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومتی بلند بانگ دعوے ہیں کہ جی معیشت اتنی پرواز کر گئی، اسٹاک انڈیکس جو ہے آسمان پہ چڑھ گیا. اب نہ مجھے ترقی نظر آ رہی ہے، ساری معیشت ہماری جو ہے قرضوں پہ کڑی ہے، بدامنی ہے، لالیسنس ہیں، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، عدلیہ کی آزادی سلب ہو چکی ہیں. ایک ڈومز ڈے کا پکچر نظر آ رہا تھا مجھے. اور اس کا حل کس کے پاس ہے؟ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری ریاست ہے، اور انہی سیاسی قوتوں اور اسٹیبلشمنٹ نے مل بیٹھ کے حل نکالنا ہے. کوئی کہتے ہیں جی وہ کہتے ہیں نا راوی چین کی بانسری بجا رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے. کیونکہ جو آج حالات مرج اضلاع میں جو ملیٹنٹس نے جس انداز سے ریاستی اداروں پہ، ریاست پہ، ہمارے لوگوں پہ اٹیک کیا ہوا ہے، بڑی الارمنگ ہے. بلوچستان میں لیکن وہ اس ماحول کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت سارے لوگ سیاسی عدم استحکام جو ہے ہمیشہ موقع ملتا ہے دشمنوں کو کہ وہ گھس کے بیچ میں کاروائیاں کریں، جس کے بہت سارے الرٹس دیے گئے آپ لوگوں کو بھی جب آپ کی 26 کی کال تھی یا اس سے پہلے جو کچھ کرتے رہے کہ ہوش کے ناخن لیں کہ اس وقت دہشت گرد جو ہیں اور جو وہ مذموم عزائم لے کر آ رہے ہیں اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ استعمال ہو جائیں یا آپ لوگوں کا نقصان ہو جائے. میں آپ کو عرض کروں نا، یہ جو مرکز اضلاع ہیں جہاں پہ ملیٹنسی ہے وہاں پہ ایک فریق تو ملیٹنٹس ہے، ایک فریق ریاست ہے، ایک تیسری فریق پیدا ہو گئی ہے، یہ چوری چکاری کرنے والے کرمنلز. لا اینڈ آرڈر کا ایشو تو ہے.
کیونکہ وہ باہر اب نکل نہیں سکتی پولیس ان علاقوں میں، تو جناب علی چوروں نے جو ہے ڈاکے شروع کر دیے ہیں، سڑکیں غیر محفوظ ہو گئی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے حالات تھے۔ آرمی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا ایک کردار ہے، اسی کردار تک محدود رہے، اور پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے، کیونکہ جو اور کردار ریاست ہماری جو ہے وہ ملک کے بقا کے لیے، ایک قومی سلامتی کے لیے، چاہے اس کی معیشت کے حوالے سے کہیں ہمارے تنزلی آ رہی ہے تاکہ ملک کے اندر ایک انتشار نہ ہو، ملک کسی محتاجی میں نہ جائے، وہ اپنا کردار تو ادا کریں گے۔ نہیں، معیشت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ، روزگار کے ساتھ معذب معاشروں میں فوج کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس لیے ہے کہ سیلاب ہو، زلزلہ ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، فوجی آگے آتی ہے، فوجی بچاتی ہے لوگوں کو، عوام کو ان کے اس نرغے سے نکالتی ہے کہ جو آفتوں کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہماری حکومتیں تو فیل ہوتی ہیں۔ فوج کے پاکستان کے لیے کردار کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے جوان ہمارے فوجی آفیسر شہید ہو کے ملک کے لیے اپنے خون کا نذرانہ دیتے ہیں، اس سے بڑا احسان پاکستانیوں پہ کوئی نہیں ہو وطن کے لیے سکتا۔ روز ہمارے جوان اور افسران دے رہے ہیں، اور یہی کام ساتھ میں پولیس بھی کر رہی ہے۔ کے پی میں پولیس میرے خیال میں آج کل ان کے شہداء فوج سے زیادہ ہے، اور ان کا بھی ایکنالجمنٹ ہونا چاہیے۔ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم، کیونکہ نرمی اور گرمی کی جب بات کی جاتی ہے، مروت صاحب، اس میں ایک چیز یہ بھی نظر آتی ہے کہ جو بیانیاں ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، آپ کے ہارڈ کور ورکرز جو ہیں، ہمارا بھی انٹریکشن رہتا ہے، بہت ساری باتیں ہم بھی سنتے ہیں، وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اپنی قیادت کے اوپر، بشمول آپ پہ، بیرسٹر گوہر پہ، عمر ایوب پہ، اسد کیسر صاحب پہ۔ وہ دیکھ رہے ہیں کبھی علیمہ خان صاحبہ کو، کبھی بشرا بی بی صاحبہ کی باتوں کے اوپر آتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ایک ڈسٹرس اور ایک مسٹرس جو ہے وہ ایسا پھیل چکا ہے آپ کی جماعت کے اندر کہ سب ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے ہیں۔ آپ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی نامینیشن تھی، آپ کا بھی نام آیا ایک زمانے میں، آپ شیخ وقاص اکرم صاحب کا نام دیکھ لیں، پھر اس کے بعد کوئی یکسوئی ہم نے نہیں دیکھی، پھر اینڈ یہ نکلتا ہے بانی صاحب فیصلہ کریں گے۔ تو یہ چیز کیوں پیدا ہو گئی ہے؟ کون سی ایسی پاور ہے جو آپ کے سوشل میڈیا ورکرز اور ان کی کمپینز کو ڈرائیو کر رہے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ سوشل میڈیا جو ہیں وہ بڑا کمپلیکس ڈائلما بنا ہوا ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی، پوری پارٹی کے لیے، پوری پاکستان کے لیے۔ میں جہاں تک ہماری سوشل میڈیا کا تعلق ہے، ایک تو آفیشیل میڈیا ٹیم ہے جو خان کی پالیسی کے تحت چلتی ہے، ایک پی ٹی آئی کے والنٹیئرز ہیں جو خود اپنے تئیں خان صاحب کے پاس تو کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ جو کمیونیکیٹ کر سکے، نہ کوئی آرڈر پاس کر رہا ہے ان کا، اگر آپ یہ کہتے ہیں۔ نہیں، خان نے تو اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے اپنے معاملات دیے ہوئے ہیں نا۔ اوکے، تو آٹو پہ چل رہے خود ہی؟ وہ چلا رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو درخواست کروں نا، آپ نے جو ڈسٹرسٹ کی بات کی، اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا ٹیم جو ہیں، انہیں خصوصاً 8 فروری سے قبل جو ہم نے خان کا پیغام اٹھایا، جو کنونشن کیے، جلسے کیے، وہ پیغام انہوں نے بڑے ہی یکسوئی اور بڑے ہی صورت کے ساتھ جو ہیں عوام تک پہنچایا۔ اس کا نتیجہ ہمیں 8 فروری کے الیکشن میں ملا۔ لیکن چونکہ بہت سارے لوگ باہر ہوتے ہیں، اب ہوا یہ کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ لوگ جو شاید پی ٹی آئی کے نہ وفادار تھے، نہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق تھا، لیکن اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے یوٹیوب چینل بنا کے انہوں نے خان کی تصویر پیچھے لگا کے پیسے کمانے کے چکر میں من گڑت خبریں چلانا شروع کر دی، خان کے حوالے سے، فوج کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے۔ دشمن ملک کے بھی میڈیا ٹیمیں جناب اس میں انوالو ہوئی، بلکہ 2 لوگ ہیں، عادل راجہ اور یہ ادھر بھی، اس کے حوالے سے تو ایویڈنس آئی کہ یہ تو راہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جی، انٹرسیپٹ ہوئے میسیجز۔ اچھا، یہ لوگ آئے، انہوں نے پھر تانے بانے جوڑے، سیاسی پارٹیوں میں اپنے لوگ بٹھائے، اور کچھ سیاستدان بھی تھے جو مخالفین کو جو ہے ہزیمت دینے کے لیے ان کا استعمال کرنے لگے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ سوشل میڈیا کے نام پہ انہوں نے پاکستان کی وہ بدنامی کی، فوج کے کردار کی مٹی پلیت کی، شہداء اور فوج کی جو بھی کارنامے تھے ان حوالے سے انہوں نے جو زبان استعمال کی، اور اب اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا۔ یہ حیدر مہدی اور عادل راجہ اور ان کے
جو دو تین اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواتین وغیرہ ہیں، ان کا خمیازہ بیٹھے ہوئے ہیں جی، انہوں نے خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑا، کیونکہ یہ من گڑت بات اور بغیر کسی ثبوت کے بات جو ہے وہ افواہ اتنی جلدی پھیل جاتی ہے، وہ لوگ اس کو اٹھا لیتے تھے۔ کنڈیمنیشن، اب جب ہم کنڈیم کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی جانب سے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا گیا نا؟ نہیں، کنڈیم کیا کیا ہم نے، بیرسٹر گور نے کنڈیم کیا، خان نے جو ہے ڈسٹینس کیا، کہتے میں عادل راجہ کو تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ میں تو ہر شو میں ان کے خلاف بولتا ہوں، لیکن ہمارا یہ حق نہیں ہے، ہمارا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتا ہے، ہمارا جھگڑا فوج پاکستان سے تو ہی نہیں۔ یعنی ان لوگوں کے حوالے سے ہم بے سر و پا باتوں کو پھیلائیں، یعنی اس طرح ہے کہ جس طرح کسی نے اس دن بیلسٹک میزائل کے سینکشن کے حوالے سے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا فلاں عہدیدار کہہ رہا تھا بڑا خوش آئندہ اقدام ہے۔ اب کس طرح ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے، پاکستان کے دفاعی نظام کو کوئی بھی امریکن سینکشن آتے ہیں، کچھ بھی آتا ہے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو آپ کا سوشل میڈیا پہ آپ کا ورکر کیوں فالو کرتا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس آپ لوگوں کا بیانیہ صحیح نہیں پہنچ رہا کیا؟ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک دنیا ہے بہت بڑی، لیکن یہاں جھوٹ، من گڑت خبریں ذمہ داری کے ساتھ چلانا، اب دیکھو مسل کی منافرت پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال پاڑہ چنار میں ہو رہا ہے۔ اور آج بھی ڈپٹی کمشنر وہ امن کے معاہدے کی دیکھیں آپ کیا دھجیاں اڑائی گئی ہیں کہ ڈپٹی کمشنر اور اس کے قافلے پہ فائرنگ کی گئی ہے، تو وہ جو ایک امن کی طرف جا رہی ہیں باتیں، یہ کہیں نہ کہیں سے تو کچھ بریچ ہے نا، کوئی نہ کوئی تو اس میں شامل ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال وہاں پاڑہ چنار میں اور پاکستان بھر میں مذہبی منافرت کے لیے ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کی، میری، چاہے سیاستدان ہو چاہے سرکاری ملازم ہو، ان کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے۔ کسی کے خلاف کوئی بھی بات جو ہے آپ گڑ لو تو تعویلیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے قوانین نہیں ہے، سوشل میڈیا ریگولیشن سرے سے ہے ہی نہیں۔ بے شک ہم سوشل میڈیا کی آزادی کے حق میں ہے، لیکن آزادی مادر پدر آزادی تو نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب مسٹر اے کی جو ہے ماں بہن ایک کر دو اور پوچھنے کا، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی کنسپٹ نہ ہو۔ یہ تو بے لگام گھوڑے سترے بے مہار ہو جائیں گے۔ مطلب ایسے معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے گا، ہو رہے ہیں اور ہو گئے ہیں آپ کے سامنے۔ تو لہٰذا ہم نے ذمہ دار سوشل رسپانسبلٹی یا جو ذمہ دار سوشل میڈیا کا استعمال مسل کی منافرت کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف، ملک میں بدامنی پھیلانے والوں کے خلاف اور سیاسی نفرت پھیلانے والوں کے خلاف ان پہ چیک رکھنا ہے۔ اور اگر کوئی جھوٹ موٹ کسی کی عزت پامال کر رہا ہے، ایسے عناصر کو عبرت کی مثال بنانا ہے۔ محبوب صاحب، ایسے قوانین بنے تو اس کے اوپر بڑا واویلا مچایا گیا کہ جی آواز دبائی جا رہی ہے، آزادی حق کے رائے دہی، وہ جو آپ کا رائے ہوتا ہے اس کے اوپر قدغنیں لگائی جا رہی ہیں۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ورکر، آپ کے ٹیم میٹس یا آپ کے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر جس طرح کی تعویلیں اور جس طرح کے سوشل میڈیا کمپین شروع کر دی جاتی ہیں حکومت کے کر لیں، میرے خلاف لگی ہوئے ہیں ایک سال سے۔ آپ کے متعلق تو یہ بھی کہا گیا کہ کمپرومائزڈ ہے۔ تو کمپرومائز، دیکھیے شاہ محمود قریشی صاحب کے 1.5 سال ہو گئے جیل میں، پرویز الہی صاحب کتنی مشکل سے جو ہے وہ، علی امین گنڈاپور کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے۔ اچھا سنیں نا، علی امین گنڈاپور، بیرسٹر گور، کوئی ایک لیڈر بتا دیں جس پہ ان لوگوں نے الزام نہ لگایا ہو، اور آگے سے کہتے ہیں کہ ہمارا برا ذکر ہی نہ کرو، آپ ہمیں سب کچھ کہیں اور ہم سرے سے آپ کی ان کرم فرمائیوں کا ذکر ہی نہ کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پیچھے رہ گئی بشرا بی بی اور علیمہ خان، نہیں جی، میرا وہی خیال لیڈر ہیں پھر اس وقت، وہی کمانڈ کریں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک خان بچا ہوا ہے جس پہ کمپرومائز کا الزام نہیں ہے، باقی پوری پی ٹی آئی کی عادت آل خانہ سمیت سب پہ انہوں نے الزامات درے ہوئے ہیں۔ اور اگر کوئی اس ڈر سے خائف ہو کہ جناب یہ میرے خلاف کمپین کریں گے، بولنا نہیں ہے، حق کے لیے بولنا ہے۔ مربت صاحب، آپ کی کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، میں ان کے ساتھ اس پہ سوالات کروں گا۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے بانی کو 20 دسمبر تک رہائی کی آفر کی تھی، یہ بھی آپ نے بھی گفتگو کی۔ بانی کو نتھیا گلی منتقل کرنے پہ بھی آفر کی گئی تھی۔ گورنر ہاؤس نتھیا گلی کی صفائی بھی کر دی گئی تھی۔ پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کی آفر مسترد کر دی تھی۔ پی ٹی آئی یا بانی، دونوں میں سے ایک، کس نے مسترد کی تھی اور آفر لے کر کون آیا تھا؟ دیکھیے، خان صاحب نے خود کہا ہے جیل میں صحافیوں سے کہ میں بائی ورڈ آف ماؤتھ انہوں نے خود کہا۔ خان صاحب نے اس کی یہ کی ہے۔ دیکھیں، محسن نقوی صاحب اس کا اعتراف کر چکے ہیں، آپ اگر اس کے پچھلے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، یہ اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمارے اور ان کی مذاکرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے ہیں، بلکہ کبھی کبھار نون بھی بیٹھ جاتی تھی۔
لیکن عوام کے سامنے کوئی اقرار نہیں کرتا ہے. ابھی کل شاید DGSPR نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ ہم نے کوئی پیشکش کی ہے. اگر آپ نے پوچھنا ہے محسن نقوی صاحب سے پوچھے, کیونکہ وہ بیسیکلی زیادہ تر جو ہیں. آپ نے ان کو کوٹ کیا تھا, آپ نے جو سٹیٹمنٹ دی آپ نے محسن نقوی صاحب کو کوٹ کیا نا کہ جی نہیں, صرف ایک محسن نقوی صاحب تو نہیں تھے, مجھے تو یہ علم ہے نا, بلکہ میں نے بھی اس مذاکراتی عمل میں شریک ہونا تھا تیسرے ممبر کی حیثیت سے, لیکن مجھے ڈر تھا کہ یہ کہیں بانی کے ساتھ ملاقات کرانے کے بعد مجھے گرفتار نہ کر لیں. اچھا, تو میں نے پھر بے غور صاحب سے اس خدشے کا اظہار کیا. میں نے کہا اگر آپ شور ہیں کہ یہ مجھے گرفتار نہیں کریں گے تو پھر آپ مجھے جیل لے جائیں بانی صاحب تک پیغام رسانی کے لیے. تو پھر انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ کو خدشے ہیں تو پھر میں ڈراپ ہوا. ادروائز یہ بہت ساری چیزیں A to Z آج کیا ہوا, کیا کہنا تھا, کیا افر ہوئی, کیا ہم نے کہا, یہ ساری چیزیں بالخصوص 22 نومبر سے لے کے 25 نومبر کی رات تک. ٹھیک. یہ کارکنوں کی رہائی کے حوالے سے بھی آپ نے بیان دیا تھا کہ وہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کارکنوں کو رہا کیا جائے گا. کارکنان کی بات یہ آپ کی سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا ہوں. نہیں, کارکنان سیاسی ورکرز کے حوالے سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کا مطالبہ ہے. مطالبہ ہے جو میں نے یہ کہا ہے کہ ابھی جو 26 نومبر کے بعد جو ضمانتیں ہوئی ہیں ان ضمانتوں کا ان مذاکراتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک خان صاحب کو سزا بھی ہو جائے مذاکرات جاری رہیں گے. نہیں, میں ضمانتوں کی بات کر رہا ہوں, سزا ایک علیحدہ امر ہے. نہیں, لیکن ابھی جو مذاکرات کا بھی کہہ رہے ہیں, ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تعطل کا شکار ہوئے, کچھ ڈیڈ لاک آیا ہے. کوئی تعطل نہیں ہے, نہ کوئی ڈیڈ لاک آیا ہے. بس یہ چیز تھی کہ 2 تاریخ سے قبل ہمیں تحریری طور پہ مطالبات شاید جمع کرانے چاہیے تھے, لیکن خان صاحب کو ان کے کانسیکوینس سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا گیا. صحیح. کہ اگر ہم تحریری طور پر دیں گے تو قانونی طور پر یہ ہمارے خلاف اسٹاپل یا ویور کی پلی اٹھا سکتے ہیں کہ جی آپ نے تو ہمیں مان لیا.